ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کریں یا صحابہ کی سیرت بیان کریں یا حضرت حسین کی یا حضرت عمر کی، ہم سیرت کے ان پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں جس کا ہماری پریکٹیکل زندگی سے تعلق کم ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہم بعمل مسلمان نہیں بنتے، پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے عمل کریں گے۔ پہلے آج میرے پاس ایک ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ میرے والد صاحب اور والدہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت میری والدہ کہہ رہی ہے میں نے خلا لینی ہے اور فلاں فلاں، بہت بیچارہ پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ اور اس کے والد صاحب کسی بزرگ سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے، باقاعدہ بیعت ہیں کسی بزرگ سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ میرے پاس آئے ہیں، میں تو آپ کے والد کو بھی نہیں سمجھا سکتا اس لیے کہ ان کو میں نہیں جانتا، آپ کی والدہ کو بھی نہیں سمجھا سکتا، میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا، میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی ٹپس دے سکتا ہوں کہ آپ یہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے، یا تو یہ کہ آپ کے والد صاحب میرے پاس آتے تو میں ان کو سمجھاتا۔ تو اس نے کہا میرے والد صاحب ہر وقت بلا وجہ میری والدہ کو ڈانٹتے ہیں، یہ بولتے ہیں، عجیب عجیب کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے کبھی والد صاحب سے بات نہیں کی کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اولاد کے سامنے ماں کو اس طریقے سے ذلیل کرنا یہ اسلام کا طرز عمل ہے ہی نہیں۔ کہا میں والد صاحب کو کہتا ہوں تو والد صاحب آگے سے کہتے ہیں حضرت عمر کا غصہ کتنا مشہور تھا، اگر غصہ کرنا بری چیز تھی تو حضرت عمر بھی تو غصہ کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کتنا مشہور تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آج کی بالکل تازہ ترین بات بتا رہا ہوں۔ تو بیوی کو ذلیل کر رہا ہے اور استدلال دلیل کس کو بنا رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔ اگر حضرت عمر آج زندہ ہوتے ہیں نا اس کو 100 کوڑے مارتے ایسے بندے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے سامنے شیر نہیں بنتے تھے، وہ کافر دشمنوں کے سامنے شیر بنتے تھے۔ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ یہی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور ہمارے لوگ کافروں کے لیے نرم ہیں، کافروں کے لیے ان کے دل میں نرمی ہے، اور آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی دشمن ہے، پڑوسی کا، ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کا، دوسری پارٹی والا پہلی پارٹی والے کا دشمن ہے، سارے مسلمان ہیں۔ آپ اگر قرآن صحیح پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو شاید کم از کم یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا تو ہم کتنے مسلمان ہیں، یہ غلط فہمی کم از کم نہیں رہے گی اگر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ایک تو یہ قرآن پہ آدمی عمل نہیں کرے، ایک ہے کہ بالکل الٹ عمل کرے، اس کا عکس کرے، اور پھر مزے کی بات کہ اس کو آپ دین ثابت کریں، کام شریعت کے خلاف کریں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ پھڈا ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا۔ اس کو میں نے سمجھایا بھئی یہ تو شریعت میں ناجائز ہے، قطع رحمی ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ تو اسلام تو آپ کو یہی کہتا ہے جب آپ کو بات پتہ چل جائے آپ کہیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا عمل کی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ غیرت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو، اللہ کی نظر میں بھائی سے 1.5 سال تک بات نہ کرنا غیرت نہیں ہے، بے غیرتی ہے۔ اللہ غیرت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیرت آپ کس کو کہتے ہیں؟ 1.5 سال سے آپ بھائی سے بات نہیں کر رہی، یہ غیرت ہے یا بے غیرتی ہے؟ آپ کی نظر میں غیرت ہے، دین کی نظر میں یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ تو ایک ہے دین پہ عمل نہ کرنا، ایک ہے اس غلط بات کو دین بنا کر پیش کرنا کہ میرا یہ جو غلط کام ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ تو عین دین کا حصہ ہے۔ اب جو آدمی 1.5 سال سے بات نہیں کر رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے پسند کر رہا ہے، تو اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی اس کو؟ کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے میں غیرت کر رہا ہوں، اور غیرت کرنے والے کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ آج جو میرے پاس ساتھی آئے انہوں نے کہا میرے والد صاحب کو جب میں سمجھاتا ہوں وہ کہتے ہیں حضرت عمر بھی تو بہت غصہ کرتے تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر میں رویہ تھا نا، جب امیر المومنین تھے، ان کی جتنی سختی کے واقعات ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم مکہ میں تھے ہم اپنی عورتوں پہ غالب تھے، جب ہم مدینہ میں آ گئے ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئی۔ جب ہم مکہ میں تھے اس لیے کہ مکہ کا دیہاتی ماحول تھا، صحرائی ماحول تھا، مدینہ کا شہری ماحول تھا، تو دیہات میں مرد عورتوں پہ غالب ہوتے ہیں اور شہروں میں عورتیں مردوں پر غالب ہوتی ہیں۔ مدینہ میں یہی تھا، انصار کی عورتیں انصار پہ غالب تھیں۔ حضرت عمر فرماتے میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو کوئی کام کرنے کو کہا کہ یہ کام کریں، اور انہوں نے آگے سے مجھے جواب میں کہا یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میرا، جیسے اردو میں آپ اگر اس کو صحیح تعبیر کریں نا، کہ میٹر شارٹ ہو گیا کہ بھائی یہ عورت ہو کے میرے سامنے کیسے مشورہ دے رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا تم عورت ہو کے میری بات کو کیسے ریجیکٹ کر رہی ہو، یعنی یہ تو ناممکن، تصور میں نہیں تھا ان کے کہ تم عورت ہو، میں نے تمہیں بات کی تم اس کو مسترد کر رہی ہو کہ نہیں یہ کام یوں نہیں یوں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا کہ تم سے بہتر انسان کے سامنے ان کی بیویاں یہ کرتی ہیں، تم سے بہتر انسان کے سامنے ان کی، مطلب ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور کو بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں۔ ازواج مطہرات بعض اوقات حضور کو جواب دے دیتی ہیں، تو اگر میں نے تمہیں جواب دے دیا تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، یہ پہلی دفعہ میں نے اس طرح کا رویہ بیوی کا دیکھا تھا۔ فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں فوراً اپنی بیٹی کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ ان کی والدہ نے جو بات کی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بات کا، کبھی آپ کو کوئی بات کریں تو تم لوگ جواب بھی دے دیتے ہو آگے سے؟ تو انہوں نے کہا جواب کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پورا دن حضور سے ناراض ہوتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی، حضور ہم سے بات کرتے ہیں ہم جواب نہیں دیتے۔ یہ کس نے کہا؟ سیرت یہ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سیرت، پریکٹیکل لائف اس کو کہتے ہیں، پریکٹیکل لائف یہ سیرت۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی اور فرمایا کہ شاید تمہیں حضرت عائشہ کو دیکھ کے دھوکہ ہو رہا ہوگا کہ حضور ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے حضور کو محبت ہے بہت زیادہ، تو کہیں تم ان کو دیکھ کے ان کی طرح کام نہیں شروع کر دینا کہ ہو سکتا ہے حضور ان کے نخرے برداشت کریں تمہیں طلاق دے دیں، تم ان کی طرح کام مت کیا کرو، اس لیے کہ حضور کو ان سے محبت ہے۔ تو حضرت عمر اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بیٹی شوہر سے لڑ کے آتی ہے تو بیٹی کا والد اپنے داماد سے لڑنے پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ والدہ اور والد اپنی بیٹی کو سمجھائیں، وہ کس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ پھڈا کرنے داماد کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کو دن رات کوٹ رہا ہوگا، دن رات اپنی بیوی کو مار رہا ہوگا، اور اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ایک تھپڑ مار دیا تو پھڈا کرنے پہنچ جائے گا۔ تو حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ بھائی تم حضرت عائشہ پہ اپنے آپ کو قیاس مت کرو، حضرت عائشہ حضور ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے نا، تم نے قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تم کیا کہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تم نے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو جب تم کہتی ہو نا ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے کہ تم نے میرا نام نہیں لیا۔ ہمیں بھی کبھی اندازہ ہوا ہے کہ ہماری بیوی کن چیزوں پہ ناراض ہوتی ہے اور کب ناراض ہوتی ہے؟ ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کبھی بیوی کو آپ نے کہا ہے کہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور اس نے آپ سے پوچھا ہو کہ کیسے پتہ چلتا ہے، پھر آپ نے بتایا ہو کہ جب آپ یہ کرتی ہیں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے؟ کبھی کیا ہے ہم لوگوں نے؟ تو اگر نہیں کیا تو محض عشق رسول کے دعوے ہیں، بس دعوے کرتے رہیں گے ہم لوگ۔
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ہاں شوہر بیوی سے شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آتا. شوہر بیوی سے شکوہ کرتا ہے کہ تمہیں میرا 40 سال ہو گئے شادی کو، تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. تو 40 سال اس کو ہو گئے، 40 سال آپ کو بھی ہو گئے، آپ کو بھی 40 سال ہو گئے بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. 40 سال صرف اس کو ہوئے ہیں یا آپ کو بھی ہوئے ہیں؟ جس کی بیوی کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں تو شوہر کی شادی کو بھی 40 سال ہو گئے ہیں نا. تو اگر اس کی بیوی کو اس کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو صرف بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھے، شوہر پہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے. اب ہو سکتا ہے یہ بعض معاشروں میں غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میں بیوی کو یہ کیسے بولوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. پتہ ہے نا آپ حمیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حمیرہ کہہ کر پکارتے ہیں. حمیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے لال گوری. کیا مطلب ہوتا ہے؟ گوری چٹی عورت کو حمیرہ کہتے ہیں. احمر عربی میں لال کو کہتے ہیں. احمر کس کو کہتے ہیں؟ لال کو، لال سفید کو. حدیث میں آتا ہے نا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو. تو گورے کے لیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا حدیث میں وہ احمر استعمال کیا ہے. احمر کا مطلب لفظی ہوتا ہے سرخ، مراد اس سے سفید ہے. تو حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے گوری چٹی. اگر لفظی ترجمہ کریں اس کا تو حضور حضرت عائشہ کو کہتے تھے حمیرہ. کیا کہتے تھے؟ حمیرہ. تو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کا لقب دے تو ہمارے معاشرے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے ہم میں اور سیرت میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بالکل 180 ڈگری پہ کھڑے ہوئے ہیں. 180 ڈگری پہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ دین ہے کیا اور ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا. بالکل 180 ڈگری پر ہیں، بالکل عکس. یعنی اگر ایک یہاں پر ہے تو ہم یہاں پر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اہلیہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ جو رویہ تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہے. قرآن کریم سورہ تحریم آپ پڑھیں، سورہ تحریم کے اندر جو پورا واقعہ ہے وہ پڑھیں آپ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ جو 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، وہ جو یا نساء النبی پوری جو آیات نازل ہوئی ہیں آپ ذرا پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اور حضور کی ازواج کا آپس میں کس طرح کا رویہ چلتا رہتا تھا گفتگو میں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.